اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله۔ اللہ سے محبت کے عنوان پر گفتگو جاری تھی۔ بیان ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جن افراد کے دلوں میں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہے وہ ہر اس ذات سے، ہر اس موجود سے محبت کرتے ہیں جس کا اللہ سے رابطہ ہے، جو اللہ سے منسلک ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ کا محب جہاں اللہ سے محبت کرتا ہے وہ آل اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہ موضوع ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے والا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرے اور محمد مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور محمد مصطفیٰ کی محبت نہ ہو اور وہ نجات حاصل کر لے، یا محمد مصطفیٰ کی بھی محبت ہو لیکن آل کی محبت اس کے دل میں نہ ہو اور وہ نجات حاصل کر لے، یا محمد مصطفیٰ کی بھی محبت ہے، آل کی بھی محبت ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں ہے اور وہ نجات کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں اللہ سے محبت کرنے والا انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے مسلمان ہو جس کے دل میں اسلام کی شمع اور روشن ہو، جو چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، تو پھر میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اس محبت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اللہ کی محبت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کی محبت کے بغیر نامکمل محبت ہے۔ یعنی اصلاً اس محبت کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ شخص جو محبت کا دعوے دار ہے یہ زبان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ خاتم الانبیاء سے محبت نہیں ہے، خاتم الانبیاء کی آل سے اس کے وجود میں محبت نہیں ہے۔ لہٰذا محبت خاتم الانبیاء اور آل کے ساتھ محبت کا ہونا یہ اس انسان محب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ اساس اسلام ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ہر شے کی اساس ہے، ہر شے کی بنیاد ہے اور ہر شے کی جڑ ہے۔ یہ شخص جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے بھی اس اساس، اس جڑ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لکل شیء اساس، ہر شے کے لیے اساس ہے، اور اسلام کی اساس حبنا اہل البیت ہے، یعنی ہم اہل بیت سے اس کے قلب میں محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے وجود میں اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ جتنا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا رہے یہ صرف اس کا دعویٰ ہے، حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت واحدہ ہے۔ پہلے میں یہ مطلب بیان کر چکا کہ جس طرح سے ولایت واحدہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ولایت اور ہو، محمد مصطفیٰ کی ولایت اور ہو، آل محمد کی ولایت اور ہو۔ نہیں، ولایت ایک ہے
اور وہی ولایت الہیہ محمد مصطفیٰ میں ہے، وہی ولایت الہیہ آل محمد میں موجود ہے، وہ ولایت متفاوت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شے کی اساس ہے، اور اسلام کی اساس اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اب اللہ سے محبت کر لی، محمد مصطفیٰ سے محبت کر لی، اور محمد مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کر لی، لیکن اب شیعوں سے محبت اس کے وجود میں اگر نہیں ہے تو ایسا انسان کمال نہیں رکھتا۔ یہ زبان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے اس محبت کے سرکل کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ یہاں روایت بیان ہوتی ہے کہ وہ شخص جو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ساتھ آیا، ساربان تھا، اونٹ کی مہار تھامتا تھا، امام کو خراسان تک پہنچا کر گیا۔ اب امام کو جب اس نے خراسان میں پہنچایا تو جانے سے پہلے امام سے تقاضا کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میں اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا، اب میں آپ کو یہاں خراسان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ عنایت فرمائیں تو اپنے دست شفقت سے، دست مبارک سے ایک تحریر مجھے لکھ کے دے دیں۔ وہ تحریر میرے لیے تبرک کا کردار ادا کرے گی، میں اس تحریر سے متبرک ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کچھ مجھے تحریر کر دیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے یہ تحریر لکھی، جس کے الفاظ ہیں کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، کہ آل محمد سے محبت کرو اگرچہ تم فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شخص جو امام کو خراسان میں پہنچا کر آیا، مجہول الحال، نہیں معلوم محبت رکھتا تھا یا نہیں محبت رکھتا تھا، لیکن امام نے اسے ایک ایسا فارمولہ دے دیا کہ اگر تو فاسق ہے تب بھی اپنے دل میں محمد و آل محمد سے محبت رکھ، وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ، اور ان آل محمد کے محبین کے لیے بھی اپنے دل میں محبت رکھو، ان کانو فاسقین، اگرچہ وہ آل محمد کے حبدار گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ان سے محبت رکھنا یہ تمہاری محبت کی تکمیل کا لازمہ ہے۔ لہذا اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت نے ایسے کلمات بیان کیے؟ یا اللہ سے محبت کا لازمہ خاتم الانبیاء سے محبت ہے، یا اہل بیت سے محبت ہے، یا آل محمد کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں سے محبت ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ چونکہ فرماتے ہیں شیعتنا جزء منا، چونکہ ہمارے شیعہ ہمارا جزء ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہم سے جدا نہیں ہیں۔ یا فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی خاک سے یہ خلق ہوئے ہیں۔ یفرحون لفرحنا، اگر ہمارے خاندان میں کوئی خوشی آتی ہے تو یہ اس خوشی کی مناسبت سے خوشحال ہوتے ہیں۔ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور اگر ہمارے خاندان میں کوئی حزن آتا ہے، کوئی غمی آتی ہے تو یہ اس مناسبت سے غمگین ہوتے ہیں۔ پس معیار کیا قرار پایا؟ معیار یہ قرار پایا آل محمد کی خوشی پر خوش ہونا ہے، اور آل محمد کے غم پر انسان کو غمگین ہونا ہے۔ یہ ہے محبت کا لازمہ، کہ انسان اس انداز میں اپنی محبت کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ جو اس قانون کی رعایت نہیں کرتا، جو اللہ سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے وجود میں خاتم الانبیاء کی محبت نہیں ہے، یا خاتم الانبیاء کی محبت ہے لیکن خاتم الانبیاء کی آل کی محبت نہیں ہے، تو ایسا انسان در حقیقت اس فارمولے سے دور ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے شیعتنا جزء منا، کیوں؟ چونکہ یہ اس جزء کا حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خود بخود فطرت اس کی اقتضا کرے گی، اس کی فطرت اس کو اس بات کی طرف ابھارے گی کہ آل محمد کے گھر میں خوشی ہے تو یہ خوشی کا دسترخوان بچھائے، آل محمد کے گھر میں حزن ہے تو یہ حزن کا فرش عزا اپنے گھر میں بچھائے۔ یہ اس محبت کا لازمہ ہے جو اس کے باطن سے اس کو ابھارے گا کہ ایہا الانسان، ایہا المؤمن، آج تو نے خوشحال ہونا ہے، آج تو نے عزادار ہونا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آج آل محمد کے گھر میں خوشی ہے، آج آل محمد کے گھر میں عزا ہے۔ لہٰذا اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ جس انسان کے قلب میں اللہ کی محبت ہے، جس انسان کے قلب میں خاتم الانبیاء کی محبت ہے، جس انسان کے قلب میں
آل محمد کی محبت ہے، اس محبت کا لازمہ کیا ہے؟ خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے میرے حبیب ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ مجھ خاتم الانبیاء کی پیروی کرو۔ پس خاتم الانبیاء کی پیروی یہ در حقیقت اس محبت کے دعوے کی تکمیل ہے کہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان ہستیوں سے حب رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، تو پھر اس کا لازمہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ یہ اطاعت کب آتی ہے؟ یہ اطاعت اس وقت آتی ہے جب انسان کی اس محبت کی بنیاد معرفت ہو۔ جب انسان نے معرفت کی بنیاد پر محبت کی ہوتی ہے ان ہستیوں سے، تو جس مقدار میں انسان کی معرفت کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے وجود میں اس محبت کی شمع کو جو ہے وہ نور ملتا چلا جاتا ہے اور انسان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسے انسان کی اطاعت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کی معرفت میں اور جس کی محبت میں اضافہ ہو۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں سے جو محبت کا دعوے دار ہے تو اپنے جسمانی اعضاء سے اس کا اظہار کرے، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے، کہ انسان جب آل محمد کا ذکر سنتا ہے تو آل محمد کا ذکر سن کے انسان جو صلوات بھیجتا ہے تو اس کا یہ لازمہ یہ ہے کہ یہ انسان محبت رکھتا ہے۔ آل محمد کا ذکر سن کے یہ ان کی محبت میں، فرط محبت میں جو جذبات کے ساتھ نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ اپنی اس محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آل محمد کا ذکر سن کے یہ انسان جو اس پر عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں ان ہستیوں کے ساتھ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا، ایسا انسان در حقیقت اپنی اس محبت سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہے اور یہ عہد کر رہا ہے کہ میں ان ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ لہٰذا ایسا انسان اپنی اس معرفت کے ساتھ بھی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اپنی اس محبت کے ساتھ بھی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار اس کے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے۔ ایسا انسان اپنے تمام وجود سے آل محمد کے کردار کی شمع کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس محبت کا اظہار کر سکے، تاکہ ان ہستیوں سے خود کو شبیہ قرار دے سکے، ان ہستیوں کے کردار کی جھلک کو نمایاں کر سکے۔ اور جب انسان اس انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے تو ایسا محب در حقیقت اس مقام پر پہنچتا ہے جو ہم نے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کی کہ لوگ اگر اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ لوگ اگر اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کا واسطہ قرار دیں تو اللہ اس تربت کی خاک کو بھی جو ہے وہ قدموں کی خاک کا بھی اللہ جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے اس کی حاجت کو اور اس کی مشکل کو برطرف کرتا ہے۔ یہ ہے اس اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل، یہ ہے اس محب کا مقام جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی ابتدا اور بنیاد اور اساس معرفت ہے، اور اس معرفت اور محبت کے نتیجے میں اس کے جسمانی اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ وگرنہ وہ انسان جو گنہگار ہے اس گنہگار کو بھی جنت ملے گی، لیکن وہ انسان جو مطیع ہے، فرمان بردار ہے، اس کو بھی جنت ملے گی، لیکن دونوں کی جنتوں میں تفاوت زمین آسمان کا ہے کہ وہ انسان جب اس جنت میں ہوگا اور اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے افراد کو مشاہدہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے واپس پلٹا دیا جائے تاکہ میں وہ اعمال انجام دوں جن اعمال کو ان محبین نے انجام دیا ہے، اور اب حداث الحسین کے مقام پر یہ لوگ موجود ہیں۔ اس قدر قریب ہو چکے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ سید الشہداء کے کلام کو سن رہے ہیں، سید الشہداء کی گفتار کو سن رہے ہیں، سید الشہداء سے جو ہے وہ مانوس ہیں، اس قدر مانوس ہیں کہ اللہ کی نعمات، اللہ کی حوریں، اللہ کی جنت کی نعمات اس انسان کو اپنی طرف دعوت دیں گی، لیکن یہ انسان اصلاً ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اصلاً ان کی طرف ملتفت نہیں ہوگا اور اس مولا سے گفتگو میں مصروف ہوگا۔
اس کی جنت کا مقام کہاں اور اس گنہگار کی جنت کا مقام کہاں، یہ دونوں میں بہت بڑا زمین آسمان کا تفاوت موجود ہے۔ لہٰذا انسان جو محبت کرتا ہے اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور اگر اطاعت نہیں کرتا تو اس کی وہ محبت در حقیقت ناقص ہے۔ در حقیقت اس کی محبت ابھی اس ابتدائی سٹیج پر ہے، ابھی وہ کمال کے مراتب طے نہیں کر پائی ہے، در واقع معرفت کی منزلوں کو طے نہیں کر پائی ہے، اور چونکہ معرفت کی منزلیں اس نے ابھی طے نہیں کی ہیں، لہٰذا ابھی بہت سا سفر کرنا اس کو باقی ہے، بہت سی محبت میں اضافہ کرنا اس کے لیے ابھی باقی ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بسنا سے متعلق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کے راوی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا امام محمد باقر کے ساتھ جا رہا تھا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ جیسے ہی ہم روضہ اطہر کی طرف بڑھے ہیں اور وہاں پر میرے بابا امام محمد باقر نے کچھ مؤمنین کو وہاں مشاہدہ کیا ہے، اور امام ان کو دیکھ کر امام کا جو ہے وہ ایک مسرت میں اور ایک خوشی میں اضافہ ہوا ہے۔ امام علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، واللہ انی اللہ احبکم، اللہ کی قسم تم میرے شیعہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَأُحِبُّ رِيحَكُمْ، اللہ کی قسم صرف تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارے بدن سے اٹھنے والی مہک سے بھی میں اللہ کی قسم محبت کرتا ہوں۔ کیوں یہ محبت؟ چونکہ یہ محبت جو امام محمد باقر ان کی ریح سے، ان کی خوشبو سے کر رہے ہیں، یہ خوشبو ان کے بدن سے ایسے نہیں اٹھ رہی ہے، یہ عشق خدا میں ان کے بدن سے یہ مہک اٹھ رہی ہے، یہ عشق خاتم الانبیاء میں ان کے وجود سے مہک اٹھ رہی ہے، یہ عشق اہل بیت میں ان کے وجود سے محبت اٹھ رہی ہے، اور اس عشق کے نتیجے میں یہ جو اپنے جسمانی اعضاء سے اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ مہک ان کے وجود سے اٹھ رہی ہے۔ یہ جو عزاداریاں کرتے ہیں، یہ جو ابا عبداللہ کا ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے وجود میں یہ مہک ایجاد ہوئی ہے۔ امام باقر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے بدن سے اٹھنے والی اس مہک سے بھی میں اللہ کی قسم محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وَأَرْوَاحَكُمْ، اللہ کی قسم میں آپ کی ارواح طیبہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں امام علیہ السلام ان کو کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اعینونی بورع واجتہاد، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اب آگے سے تم لوگوں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ میری مدد کرو۔ میری مدد کس میں کرو؟ ورع کے اندر اور اجتہاد کے اندر میری مدد کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمان برداری میں تم میری مدد کرو، تم اطاعت کرو اس کی جو خاتم الانبیاء تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو ہمارے اجداد نے تعلیمات بیان کی ہیں، جس کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے۔ تم میری مدد کرو ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں، ورع اختیار کرو اور اجتہاد کرو، یعنی کوشش کرو، جد و جہد کرو کہ اس پر پاسداری کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ یہ تمہارا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ محب ہے تو محب کے پیچھے معرفت موجود ہے، اور اس محبت کا لازمہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ لہٰذا یہ انسان جس کے وجود میں محبت موجود ہے، جس کے وجود میں اطاعت موجود ہے، یہ سرکل کمپلیٹ ہوگا اسی معرفت کے نتیجے میں۔ لہٰذا میری مدد کرو اپنی معرفت میں اضافے کے نتیجے میں، میری معرفت یعنی اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کے فرامین اور احکام اور تعلیمات کی معرفت کے نتیجے میں تمہارے وجود میں جو محبت میں اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں تمہارے اعمال میں نکھار ظاہر ہوگا، اس انداز میں تم میری مدد کرو۔ خوب، پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ وِلَایَتُنَا، بے شک ہماری ولایت تک وہ شخص نہیں پہنچے گا الا بالورع والاجتہاد، کہ ہماری ولایت کے اس بلند ترین مرتبے پر اگر کسی انسان نے پہنچنا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ورع اختیار کرے، وہ کوشش کرے، وہ جد و جہد کرے۔ یعنی انسان بس اوقات اس کے پیر لغز جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور انسان کے جسمانی اعضاء سے کوئی گناہ، کوئی
خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن انسان پھر واپس لوٹ آتا ہے اسی صراط مستقیم کی طرف۔ جیسے ہی انسان متوجہ ہوتا ہے، انسان اپنی اس غفلت کا جو ہے وہ تدارک کرتا ہے، جبران کرتا ہے، لوٹتا ہے اور دوبارہ اپنے اعمال کو اعمال صالح بجا لاتا ہے۔ وہ ایک نوجوان ہے، بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر سے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا شوہر چاہیے، لیکن میں نے بہت تلاش کیا، مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا ہے۔ تم آج جاؤ مسجد کے اندر تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت جا کر دیکھو جو جوان تہجد کے وقت مسجد میں عبادت میں مصروف ہو، وہ یقیناً اہل ہے کہ جس نے اپنے بستر کو ترک کیا ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہے، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ وہ میری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ اب وزیر ٹھیک ہے، تیار ہوا۔ ایسے میں ہی وہ جوان چوری کی غرض سے مسجد کی دیوار ٹاپتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، ادھر سے دق الباب ہو جاتی ہے، مسجد کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جوان خوف زدہ ہے کہ یہ مسجد کے دروازے پر اس وقت کون آ گیا، میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، وقت ہے تہجد کا۔ اب یہ اس خوف سے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، یہ وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ۔ وہ تمام وزراء اور وہ تمام لوگ آ کر پیچھے اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ 2 رکعت ختم ہوتی ہے، پھر 2 رکعت شروع ہو جاتی ہے، پھر 2 رکعت ختم ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب نماز ختم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا پاکیزہ انسان ہے، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہم آئے تھے مسجد میں، تہجد کے وقت ہمیں یہی جوان دکھائی دیا ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت نیک ہے، آپ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ بادشاہ بھی مان جاتا ہے، اس سے بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے اور اسے اپنا جانشین مقرر کر لیتا ہے۔ اب یہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو جھوٹی نماز پڑھی تھی، ایک نماز کا میں نے ایک اظہار کیا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو نے اتنا احسان کیا کہ مجھے بادشاہ کا جانشین بھی بنا دیا، بادشاہ کی بیٹی بھی دے دی۔ اے میرے پروردگار، اگر میں حقیقت میں نماز پڑھتا تو مجھے تو کیا عطا کرتا۔ اس توجہ کے نتیجے میں اپنے اس عمل پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹتا ہے۔ پس انسان مومن جب اپنی خطا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فوراً واپس لوٹتا ہے کہ میرا راستہ نادرست تھا، یعنی میری معرفت کا لازمہ محبت اور محبت کا لازمہ جو اطاعت تھا، میں نے اس اطاعت پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ جو خطا کی ہے، میں کیسے آل محمد کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کیسے پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار سے روبرو ہوں گا، لہٰذا شرمندہ ہوتا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ بات بیان ہو چکی بارہا کہ انسان جو محبت کرتا ہے، یہ 2 طرح کی محبت ہے۔ ایک دفعہ انسان محبت کرتا ہے اور یہ محبت انسان کی اختیار کردہ محبت ہے، یعنی انسان معرفت کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، انسان معرفت کے نتیجے میں حضرات اہل بیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اسی معرفت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں محبت آتی ہے، اسی معرفت کے نتیجے میں انسان کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک ہے محبت یہ، لیکن ایک محبت وہ ہے جو انسان کی فطرت میں، انسان کی طینت میں، انسان کے خمیر کا لازمہ ہے، کہ جس کے لیے بیان کیا کہ حبنا اہل البیت اساس الاسلام، کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اساس اسلام ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ ایسا انسان جب کسی محب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے وجود میں وہ محبت کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک مثال کہ وہ انسان جو محبت کرتا ہے، یہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے اس حقیقت کی طرف کہ جن ذوات سے میں محبت کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی ذوات نہیں ہے، یعنی انسان واقعاً ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حقیقت کا تدارک کرتا ہے۔ وہ صحابی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، راستے میں مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک گھونسلہ ہے کسی پرندے کا، اور اس پر کچھ پرندے اور کچھ بچے موجود ہیں۔ یہ ان بچوں کو اٹھاتا ہے تاکہ جناب خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں بطور تحفہ، بطور ہدیہ پیش کرے۔
اب جب ان بچوں کو لے کر جناب خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں آتا ہے تو ایسے ہی اس کی جو ماں ہے ان پرندوں کی، وہ کہیں سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور تمام اصحاب اس واقعے پر اور اس حقیقت پر تعجب کرتے ہیں، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے محبت کا اظہار کیا ہے اس پرندے نے، اور کسی کا خوف اور کسی کا خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب خاتم الانبیاء ان اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ ایھا الاصحاب، آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ پرندہ کیسے بے خوف و خطر آیا اور آ کر اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ جان لو جتنی محبت یہ پرندہ اپنے بچوں سے کرتا ہے، اللہ 1000 گنا اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے اور اپنے انسانوں سے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا انسان ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہو، اللہ کی بارگاہ میں فرمان بردار ہو، مطیع ہو۔ یہ انسان کی محبت کا لازمہ ہے کہ انسان جب متوجہ ہو جائے اپنے اس خالق کی محبت کی طرف تو اس کے اعضاء و جوارح اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ انسان محب ہے۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ 9 منٹ ہے۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یہاں امام کی اس روایت کو جو فطری محبت کی طرف اشارہ ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے امام کا صحابی ہے، امام سے سوال کرتا ہے انی القی الرجل لم اراہ، مولا میں ایک ایسے بندے سے ملتا ہوں کہ جسے میں نے نہیں دیکھا، ولم یرانی، اور آج تک اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہے۔ آج ہی تازہ مسجد میں آیا ہے، میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، لیکن آج سے پہلے نہ اس نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے اس کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ فیما مضی قبل یومہ ذالک، یعنی آج سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ فَأُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، لیکن مولا یہ جیسے ہی نظر پڑی ہے میرے قلب میں اس کی شدید محبت ایجاد ہو گئی ہے۔ اچھا اب ایسے ہے فَإِذَا قَلَّمْتُهُ، مولا جب میں نے اس سے گفتگو کی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے وجود میں بھی میرے لیے ایک ایسی محبت ہے کہ جو اس نگاہ پڑنے سے یہ محبت ایجاد ہو گئی ہے۔ تو مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا، اس نے آج تک مجھے نہیں دیکھا ہے، ہماری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک ایسی محبت ایجاد ہوئی ہے اس پہلی نگاہ سے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں صدقتا، تم نے صحیح کہا یا سدیر، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ان ائتلاف قلوب الابرار اذا التقوا، کہ بے شک ابرار نیک لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس ملاقات کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جو یہ محبت ہوتی ہے وَإِن لَمْ يُظْهِرُ التَّوَدُّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اگرچہ وہ زبان سے اس محبت کا اظہار اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ جو محبت ہے کسرعت اختلاط قطر السماء علی میاہ الانہار، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بارش کے قطرات جو ہیں وہ سمندر کی طرف یا نہر کی طرف جیسے بڑھتے ہیں تو ان کے درمیان جو ایک آپس میں سنخیت اور مناسبت موجود ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بارش کے قطرات ہیں، کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر وہ اس پانی کی طرف جائیں گے جہاں وہ پانی کا ذخیرہ یا پانی کا منبع دریا کی صورت میں یا نہر کی صورت میں موجود ہے، ایسے ہی جو محبت کرنے والے ہیں ان کے دل آپس میں ایسے ہی ملے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس محبت کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ وظیفہ ہے، ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کریں۔ آل محمد سے محبت کیوں کریں؟ چونکہ یہ محبت کا لازمہ ہے کہ انسان کا وجود، انسان کا باطن، انسان کی گہرائی اس کو اس محبت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ روایت جناب خاتم الانبیاء سے موجود ہے کامل الزیارات میں کہ حضرت خاتم الانبیاء جب حضرات اہل بیت کے بیت الشرف میں تشریف لاتے تھے تو آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن آج ایک ایسا ماجرا ہے کہ جناب خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں اس بیت الشرف میں، حضرت صدیقہ طاہرہ نے دروازہ کھولا، استقبال کیا، جناب خاتم الانبیاء کو بٹھایا، پوچھا کیا ہے گھر میں؟ کہا کہ میرے لیے ام ایمن
کچھ آٹا لے کر آئی ہیں، کچھ روغن لے کر آئی ہیں، میں ابھی آپ کے لیے ان سے ایک حلوہ تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اب جناب خاتم الانبیاء تشریف فرما ہیں، سامنے حسنین موجود ہیں، امیر المؤمنین موجود ہیں، فاطمہ زہرا موجود ہیں، ان کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں اور خاتم الانبیاء اٹھتے ہیں، جا کر محراب کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جناب خاتم الانبیاء زار و قطار گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں جناب امام حسین آگے تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نانا جان کیا ہوا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں، نانا جان کیا ماجرا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں علی ابن ابی طالب کی ریش اطہر کو خون سے خضاب کیا جائے گا، اب میں دیکھ رہا ہوں حسن مجتبیٰ کو زہر دی جائے گی، اب میں دیکھ رہا ہوں حسن مجتبیٰ کے بدن اطہر پر تیر چلائے جائے گے، میں آپ کی ماں زہرا کو دیکھ رہا ہوں کیسے در و دیوار کے درمیان محسن شہید ہو جائے گا، اب میں دیکھ رہا ہوں اے حسین تیرے ساتھ کیا ہوگا، میرے سامنے وہ منظر موجود ہے۔ اور جب 2 محرم کو یہ کاروان پہنچتا ہے کربلا میں اور وہ وقت وعدہ آ جاتا ہے، اور یہ خاتم الانبیاء کی یہ پیش بینی جب محقق ہونا شروع ہوتی ہے، حسین کا کاروان کربلا میں پہنچا، امام حسین کی سواری نے حرکت کرنا چھوڑ دی، پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے کچھ کہا، پوچھا اس کا نام بتاؤ، کہا اس کا نام کرب و بلا ہے، کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا، اب میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ ایسے میں ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، بھیا کس سرزمین پہ پڑاؤ ڈالا، جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں میرے قلب میں وحشت طاری ہو گئی ہے۔ کہا بہنا یہ وہی سرزمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہاں ہماری شہادتیں ہوں گی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب شب عاشور کے بعد رسن بستہ آل اطہار کو لے جایا جا رہا ہے تو یقیناً متوجہ ہوئے ہوں گے کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم مدینہ سے چلے، حسین موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، عباس موجود تھے، لیکن آج کربلا سے ایک ایسے عالم میں چل رہے ہیں کہ شمر موجود ہے، عمر سعد موجود ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔